podcast discussion with Dr. Maqsood Azimi on 22 August 2025. امید ہے سب سننے والوں کا اختتام ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا، اور ہاں، ربیع الاول کی بابرکت آمد بھی سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی بالکل، سب کو مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک خاص گفتگو کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، وہ جو ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کا سیشن ہوا تھا سوال و جواب کا، 22 اگست 2025 والا بروز جمعہ۔ جی بالکل وہی۔ اس میں کافی اہم نکات زیر بحث آئے۔ یقیناً بہت گہری باتیں تھیں۔ انسانی وجود، ہماری اپنی صلاحیتیں، خود آگاہی کا سفر اور روحانیت سے جڑے کئی بنیادی سوالات تھے۔ ہاں، اور ان کے جوابات بھی ایسے تھے جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان جوابات میں جو پوشیدہ نکات ہیں ان کو تھوڑا کھول کر بیان کریں، واضح کریں۔ بالکل، مقصد صرف خلاصہ نہیں ہے بلکہ ان تصورات کی تہہ تک پہنچنا ہے جو اکثر ذہن میں تو آتے ہیں لیکن شاید صحیح طرح سمجھ نہیں آتے یا تسلی بخش جواب میں ملتا۔ بالکل، کہ ہم اصل میں کیا ہیں، کیوں ہیں، ہماری صلاحیتیں کیا ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو گفتگو کا آغاز ہوا تھا مادی دنیا سے، جسے کاربن یا دخان کا زون کہا گیا۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی 3 حالتوں کا ذکر کیا: ٹھوس، مائع اور گیس۔ یہ تو بنیادی سائنس کی بات لگتی ہے۔ ہاں، لیکن نکتہ یہ تھا کہ یہ جو مادی زون ہے اس سے پہلے بھی کچھ ہے۔ اس سے پہلے یعنی مادے سے بھی پہلے؟ جی، اور وہ وجود جو مادی نہیں اسے نام دیا گیا جسم مثالی کا۔ جسم مثالی؟ جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک آپ کہیں کہ لطیف جسم ہے جو سوچ اور فکر کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فرشتے، جنات اور انسان تینوں تفکر کرنے والے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے والے ہیں۔ صحیح۔ اور اس تفکر کا، اس سوچ کا بھی اپنا ایک وجود ہے، ایک جسم ہے۔ اسی کو جسم مثالی کہا گیا۔ اوہ، یعنی سوچنا صرف ایک غیر مادی عمل نہیں، اس کا اپنا ایک لطیف وجود ہے۔ بالکل۔ پھر ذہن کا ذکر آیا۔ ہاں، ذہن، جسے پروسیسر کہا گیا۔ جی، ایک پروسیسر کی طرح جو اطلاعات وصول کرتا ہے، انہیں پروسیس کرتا ہے۔ اور یہ تینوں میں ہے، فرشتے، جنات، انسان؟ جی ہاں، یہ صلاحیت، یہ ایجنسی، ذہن تینوں میں موجود ہے۔ تو اس ذہن کا بھی کوئی جسم ہے؟ اسی ذہن کے جسم کو بھی جسم مثالی کہا گیا۔ اچھا، تو جسم مثالی کی بھی قسمیں ہوئیں پھر؟ بالکل، گویا جسم مثالی ایک نہیں ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں یا سطحیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک بتائی گئی پابا نور، یعنی نور پر مبنی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری پابا حیولا، یعنی جوہر لطیف پر مبنی۔ اور تیسری؟ تیسری وہ جو مادیت میں داخل ہوئی، عنصریت میں آئی اور پابا گل بن گئی، یعنی مٹی کے عنصر سے جڑ گئی۔ اور انسان کا تعلق؟ انسان کا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے، پابا گل سے۔ یہ تو وجود کی بالکل ایک الگ ہی تصویر ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں اس سے بہت مختلف۔ جی، مادیت سے کہیں زیادہ وسیع۔ اچھا، اسی حوالے سے وہ سوال بھی بڑا دلچسپ تھا، جنات والا۔ ہاں، کہ کیا جنات چاند پر جاتے ہیں؟ جی، اور یہ کہ کیا انسان بھی اپنے جسم مثالی سے واقف ہو کر وہاں جا سکتا ہے؟ یہ سوال مجھے خود شناسی سے جڑا ہوا لگا۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کا جواب بھی اسی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ فرشتے اور جنات وہ اپنے جسم مثالی سے ہم انسانوں سے کہیں زیادہ واقف ہیں۔ ہم واقف نہیں ہیں؟ ہم اپنی اصل فطرت سے، اپنی اس لطیف حقیقت سے دور ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حیوانات کو دیکھیں، وہ آج بھی اپنی جبلت، اپنی فطرت کے زیادہ قریب ہیں۔ اور انسان؟ ہم انسان اپنی جبلتوں میں، اپنی خواہشات میں، مادی ضرورتوں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ اس الجھاؤ نے ہمارے اعضاء پر، اعصاب پر، ہماری قوتوں پر، یہاں تک کہ ہمارے ذہن پر بھی ایک گرفت سی جما لی ہے۔ ہم اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے دور ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ اور کیا یہی وہ حالت ہے جسے قرآن کریم نے اسفل السافلین کہا ہے؟ جی ہاں، نیچے سے بھی نیچے، پست ترین حالت۔ یہ صرف اخلاقی پستی نہیں، یہ صرف اخلاقی پستی نہیں ہے، یہ اپنی حقیقی روحانی حیثیت سے، اپنی اصل سے انتہائی نیچے گر جانے کا نام ہے۔ تو اس پستی سے،
اس اسفل السافلین سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم حقائق سے آشنا ہونا، یعنی خود آگاہی حاصل کرنا۔ خود آگاہی، سیلف اویئرنس۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہوا ہے نا اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اس کا بڑا حصہ فکشن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فکشن، ایک افسانہ؟ جی، ایک خود ساختہ افسانہ۔ یہ خود آگاہی کا سفر تو پھر بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پر وہ مثال جو مرشد کریم کی دی گئی کہ نام تک ہمارا اپنا نہیں۔ جی، یہ بات تو واقعی ہلا دیتی ہے انسان کو۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ ذرا سوچیں، نام جو ہماری بنیادی پہچان ہے، وہ بھی کسی اور کا دیا ہوا، ہمارا اپنا نہیں۔ تو پھر کیا ہے ہمارا؟ بس یہی سوال ہے، جب نام اپنا نہیں تو کون سی چیز ہے جس پر ہم میرا ہونے کا دعویٰ کریں؟ اس حقیقت کو مان لینا، دل سے تسلیم کرنا کہ آئی ایم نو باڈی، میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ تو اپنی نفی کرنا ہوا نا؟ جی، اپنی انا کی، اپنی جھوٹی شناخت کی نفی۔ جب یہ نفی ہوتی ہے نا، تبھی وہ اصلی کھوج شروع ہوتی ہے۔ کون سی کھوج؟ کہ اگر میں یہ نام نہیں، یہ جسم نہیں، یہ خیالات نہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے؟ تو گویا اپنی حقیقت سے ناواقفیت ہی اسفل السافلین ہے۔ جی، اور اس سے نکلنے کی چابی وہ تجسس ہے، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ بالکل، یہی تجسس ہے جو ہمیں اپنی ذات کی طرف، اپنے مقصد حیات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور مقصد حیات کیا بتایا گیا؟ جب یہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک سمجھدانی ہے۔ سمجھدانی یعنی سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق؟ جی، ایک ایسی مخلوق جسے سمجھنے کی اہلیت دی گئی ہے، لیکن کیا؟ لیکن اگر ہم اس سمجھنے کے عمل سے ہی کترائیں، بھاگیں، قرآن کو کہیں مشکل ہے چھوڑ دو، اللہ والوں کی باتوں کو اپنی چھوٹی سی عقل سے پرکھیں اور رد کر دیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو یہ اپنی اس بنیادی حیثیت کا انکار ہوا، اپنی سمجھدانی ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ اللہ نے تو ہمیں صلاحیت دے کر بھیج دیا، اب استعمال کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا شرف کس بات میں ہے؟ ہمارا اعزاز؟ ہمارا شرف اسی میں ہے کہ جو صلاحیتیں ملی ہیں نا، ان کو استعمال کر کے دکھائیں۔ اچھا، یاد کریں، فرشتوں کو کب حکم ہوا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا؟ جب اللہ نے انہیں علم الاسما سکھا دیا اور انہوں نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ جی، جب انسان نے اپنی پوشیدہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ صلاحیتیں جو ہیں، یہ دراصل اللہ کے صفات کا پرتوں ہیں، ان کا عکس ہیں۔ تو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا گویا اللہ کی صفات سے آشنائی حاصل کرنا ہے، ان کا عرفان پانا ہے۔ لیکن ہوتا تو یہ ہے کہ ہم یا تو صلاحیت استعمال ہی نہیں کرتے، ہاں، یا پھر صرف مادی سطح پر کمانا، کھانا پینا، چیزیں بنانا۔ جی، فزیکل زون میں۔ ذہنی اور روحانی سطح پر استعمال بہت کم نظر آتا ہے۔ اس عدم توازن کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ توازن بگڑ جاتا ہے، بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ مثال؟ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ جیسے آپ صرف کھانا کھاتے رہیں اور پانی نہ پئیں تو جسم میں فساد ہوگا نا۔ یقیناً۔ اسی طرح صلاحیتوں کا استعمال بھی متوازن ہونا چاہیے، جسمانی، ذہنی اور روحانی، تینوں سطحوں پر۔ صرف جسمانی اور کچھ ذہنی مشقت کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر روحانی سطح پر ہم زیرو ہیں، بالکل زیرو، تو تخلیق کا مقصد ہی ادھورا رہ گیا۔ اور اپنے ذہن کو استعمال نہ کرنا؟ ذہن کو استعمال نہ کرنا، اسے بالکل ساکت رکھنا اور پھر اللہ سے شکوے کرنا کہ حالات نہیں بدلتے، یہ تو بے معنی بات ہوئی۔ اچھا، اسی عدم توازن یا غلط فہمی کی ایک مثال شاید یہ بھی ہے جو آج کل نظر آتی ہے۔ کون سی؟ کہ لوگ ذرا سی کوئی باطنی حس جاگ جائے، کوئی خواب نظر آ جائے یا ہلکا سے کوئی کشف ہو جائے تو خود کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جبکہ ولی اللہ ہونا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ولی اللہ ہونے کا اصل مطلب ہے اللہ کی دوستی کا احساس۔ ولی مطلب دوست۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت بنتی ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یا ہم صرف یہاں ہمارا تعلق بس یہ ہے کہ جب مشکل آئے تو اپنی پریشانیوں کی، اپنی حاجتوں کی ایک لمبی سی لسٹ اللہ کو ڈکٹیٹ کر دی؟ کیا یہ دوستی کا چلن ہے؟
دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کے ہر کام پر، ہر فیصلے پر راضی رہے، اس کی رضا میں خوش رہے۔ ہماری پوری اپروچ ہی جی، ہماری پوری اپروچ ہی اکثر گڑبڑ ہوتی ہے۔ صلاحیتوں کے استعمال سے بھی پہلے شاید ایک اور چیز ضروری ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جن حالات میں ہمیں رکھا گیا ہے پہلے ان کو سمجھنا، ان سے ایڈجسٹ کرنا، ان کو ہینڈل کرنا سیکھنا۔ یقیناً یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ حالات تو آئیں گے، انہیں سنبھالنا کیسے ہے، ان سے نمٹنا کیسے ہے، یہ ہمارے ارادے اور ہماری نیت پر منحصر ہے۔ نیت پر؟ جی، اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں کہ ہم صورتحال پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہاں غور کریں، نیت نہیں کہا، نیات کہا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار نیت کر لینا کافی نہیں، ہر عمل کے دوران بلکہ ہر لمحے بار بار نیت کو ٹٹولنا پڑتا ہے، اسے درست رکھنا پڑتا ہے، بار بار صحیح چوائس لینی پڑتی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اچھا، قرآن کریم اعمال صالحات کی بات کرتا ہے، اس پر بہت زور ہے۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف نیک کام کرنا ہی اعمال صالحات ہے؟ نہیں، صرف نیک کام کرنا نہیں، صالحات کا مطلب ہے اپنے عمل میں مسلسل اصلاح کرتے رہنا، اسے بہتر سے بہتر بنانا۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ درجہ حسن پر پہنچ جائے۔ درجہ حسن؟ جی، یعنی عمل میں اتنی خوبصورتی، اتنی پرفیکشن، اتنی کاملیت آ جائے کہ وہ اللہ کو پیارا لگے، اللہ اس سے محبت کرے۔ تو صرف عمل کی اصلاح کرنا؟ صرف عمل کی اصلاح کرنا، جیسا کہ سورۃ العصر میں ہے، انسان کو خسارے سے بچاتا ہے۔ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، حق کی نصیحت کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ خسارے سے بچنے کا راستہ ہے۔ لیکن اگلا درجہ؟ اگلا درجہ حسن کا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے، نیت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اعمال میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور محسنین کا مطلب؟ اور محسنین کا مطلب ہم نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی پر کوئی چھوٹا سا احسان کر دیا اور پھر اس کو جتلاتے پھریں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صلاحیتیں استعمال نہ کرنا، نیت درست نہ رکھنا، عمل بہتر نہ کرنا۔ یہ سب ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے، مس اپروپریشن ہے۔ مس اپروپریشن یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا، اسے غلط جگہ، غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ نہ صرف اس کام کا بیڑا غرق ہوتا ہے، بلکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی ہمیں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہے۔ گفتگو میں کچھ ٹیکنیکل یا سائنسی وضاحتیں بھی تھیں، جیسے ہوا اور گیس کا فرق۔ جی، ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ تو بڑا سادہ سا سوال لگتا ہے۔ بظاہر سادہ ہے، وضاحت یہ کی گئی کہ ہوا جو ہے وہ مختلف گیسوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک مکسچر ہے۔ کن گیسوں کا؟ نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں، جبکہ گیس خود مادے کی ایک بنیادی حالت ہے۔ تو گیس کیا ہے؟ گیس عنصر بھی ہو سکتی ہے، جیسے آکسیجن یا ہائیڈروجن، اور مرکب بھی، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ہوا ان سب کا ایک قدرتی آمیزہ ہے۔ اس سے کیا نقطہ نکلتا ہے؟ شاید یہ کہ جسے ہم ایک سمجھتے ہیں، جیسے ہوا، وہ بھی دراصل کئی اجزاء کا مجموعہ ہے جو ایک خاص توازن میں کام کر رہے ہیں۔ شاید کائنات میں ہر چیز ایسے ہی ہے۔ دلچسپ۔ اسی طرح آباد اور تغیر کی بات ہوئی، یہ الفاظ بھی ہم سنتے ہیں۔ جی، آباد جمع ہے بود کی، مطلب ہے فاصلہ، سمت یا ڈائمینشن۔ اور تغیر؟ تغیر کا سیدھا مطلب ہے تبدیلی، چینج۔ مثال سے سمجھائیں۔ مثال دی گئی کہ ایک بیج ہے، وہ پھوٹ کر پودا بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تغیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ پودا اوپر کو بڑھتا ہے، نیچے جڑیں پھیلاتا ہے، دائیں بائیں شاخیں نکالتا ہے، آگے پیچھے۔ یہ جو سمتیں ہیں نا، یہ اس کے آباد ہیں۔ کتنی سمتیں؟ روحانیت میں عام طور پر 6 سمتوں کی بات ہوتی ہے۔ جہات ستہ، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے۔ اور سائنس؟ سائنس عام طور پر 3 مادی ابعاد کی بات کرتی ہے: لمبائی، چوڑائی، اونچائی۔ تو کیا یہ صرف مادی چیزوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہی بات اہم تھی۔ ہماری ذہنی حالت میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی تغیر ہے۔ اور ذہن کا بڑھنا یا پیچھے جانا؟ ذہن کا ترقی کرنا یا تنزیلی کی طرف جانا، یہ ذہنی ابعاد کہلائے گا۔ تو یہ سمتیں، یہ ابعاد، کیا یہ کوئی حقیقی وجود رکھتی ہیں؟
اس پر قلندر بابا اولیاء کا ایک بہت ہی گہرا قول نقل کیا گیا کیا؟ کہ سمت کوئی نہیں ہے، یہ سب مفروضے ہیں، ازمپشنز ہیں۔ سمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل سمت وہی ہے جس طرف آپ کے ذہنی تقاضے چل رہے ہیں۔ آپ کی توجہ کدھر ہے؟ آپ کی سوچ کا بہاؤ کس طرف ہے؟ یہ تو بہت انقلابی بات ہے۔ جی، اسی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بھی ایک پرت کھلتی ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب؟ جی، ایک تو ظاہری مشرق و مغرب ہے جہاں سورج نکلتا ڈوبتا ہے، اور دوسرا؟ ایک باطنی یا ذہنی مشرق و مغرب ہے جہاں سے ہمارے خیالات، اطلاعات، الہامات طلوع ہوتے ہیں یا غروب ہوتے ہیں۔ اللہ ان دونوں جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آتے ہیں اس انتہائی بنیادی اور اہم سوال پر جو سیشن میں اٹھایا گیا۔ حضرت آدم والا۔ جی، کہ حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے خود علم الاسما سکھایا تھا، اشیاء کی حقیقت کا علم، ان سے بھول کیسے ہوئی؟ کوتاہی کیسے سرزد ہوئی؟ علم ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ حضرت آدم کے پاس علم تو تھا، نالج تھی، لیکن اس علم کی جو عملی سمجھ ہوتی ہے نا، انڈرسٹینڈنگ، یا کہہ لیں وزڈم، جو تجربے سے گہرائی سے آتی ہے، وہ ابھی پختہ نہیں تھی۔ اچھا، اللہ نے واضح حکم دیا تھا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور شیطان سے بھی خبردار کیا تھا۔ جی، کہ وہ کھلا دشمن ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آدم کے اندر خیر اور شر، مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں، انہیں اپنی منفیت سے، اپنی شیطانیت سے ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بہکاوے میں آ گئے، وہ سادہ سی منطق کیوں نہیں استعمال کر سکے؟ یہی تو نقطہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بالکل سمپل لاجک استعمال نہیں کر سکے۔ کیسے؟ جب شیطان نے بہکایا کہ یہ درخت کھا لو، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی پالو گے، تو آدم نے کیا سوچا؟ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں تو پہلے ہی مسجود ملائک ہوں، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، میں ان سے افضل ہوں، مجھے فرشتہ بننے کی کیا ضرورت؟ صحیح۔ اور دوسری بات، ہمیشہ کی زندگی وہ یہ درخت دے گا؟ درخت تو خود مخلوق ہے، ہمیشگی تو رب نے دینی ہے۔ یہ تو بہت بنیادی منطق تھی۔ جی، علم ہونے کے باوجود اس وقت اس علم کو صحیح طرح اپلائی نہ کرنا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی اس سادہ سی منطق کو استعمال نہ کر پانا، اسی کو ظلم کہا گیا۔ ظلم؟ جی، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا۔ یہاں علم کو، عقل کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے، انہوں نے اپنی غلطی مانی؟ فوراً احساس ہوا اور توبہ کی، وہ دعا جو ہم سب پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی، اور اس توبہ کے ساتھ ایک عزم بھی تھا کیا عزم؟ کہ اب دنیا میں جا کر یہ سبق سیکھیں گے کہ اس شیطانیت سے کیسے بچنا ہے، اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ اور اللہ نے توبہ قبول کی؟ جی، توبہ قبول ہوئی، اور انہیں زمین پر بھیجا گیا ایک خاص مدت تک ٹھہرنے کے لیے اور نشو نما پانے کے لیے۔ قرآن میں لفظ آیا ہے مستقر۔ مستقر یعنی قرار پکڑنا؟ جی، قرار پکڑنا، قائم ہونا، ڈیولپ ہونا۔ اور یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہونی تھی؟ کیسے؟ جیومیٹریکل پروگریشن کے ساتھ، یعنی تیزی سے بڑھنا، جیسے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، جیسے رحم مادر میں ایک کھلیا زائگوٹ تیزی سے بڑھ کر پورا وجود بناتا ہے نا، جی، ایسے ہی انسان کو زمین پر اپنی روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کو تیزی سے پروان چڑھانا تھا۔ لیکن زمین پر آ کر تو انسان پھر اسی شیطانت کا شکار نظر آتا ہے۔ افسوس کی بات یہی ہے، ہم آئے تو تھے شیطان کو ہرانے، لگتا ہے خود ہی ہار گئے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے سے روک دیا ہے۔ کیسے؟ اس نے وسوسہ ڈال دیا، ذہنوں میں بٹھا دیا کہ قرآن بہت مشکل ہے، اللہ والوں کی باتیں سمجھ سے باہر ہیں، اپنی عقل استعمال مت کرو، زیادہ غور و فکر نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اوہ! نتیجہ کیا نکلا؟ کیا؟ نتیجہ یہ کہ جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، ہم اسی کو برا سمجھنے لگتے ہیں، اسی سے ڈرنے لگتے ہیں، ہم شیطانت کو شکست دینے آئے تھے، مگر اسی کی پیروی میں لگ گئے۔ تو پھر واپسی کیسے ہوگی؟
اس چکر سے کیسے نکلیں گے؟ جنت سے نکلوایا شیطان نے، اسے ہرائے بغیر واپسی ممکن ہے؟ واپسی کا راستہ وہی ہے، جس دشمن نے نکلوایا اسے شکست دینی ہوگی۔ وہ کیسے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ صرف مان لینا؟ نہیں، پیروی کا مطلب ہے اپنی عقل استعمال کرنا، اپنی سمجھ، اپنی فراست۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست یعنی انسائٹ؟ جی، ہمیں اپنی اس سمجھدانی کو، اپنی فراست کو جگانا ہے، اسے استعمال کرنا سیکھنا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ علم کے استعمال کی وہ مثال بھی تو دی گئی تھی، ایٹم بم والی۔ ہاں، وہ بھی اہم نکتہ تھا کہ علم بذات خود غیر جانبدار ہوتا ہے، نیوٹرل۔ جیسے ایٹم کی طاقت کا علم؟ بالکل۔ اب انسان نے اسے استعمال کیا، ایٹم بم بنا دیا، یہ کیا تھا؟ منفی استعمال، تباہی۔ جی، پھر اسی علم سے ایٹمی توانائی بنی، بجلی پیدا ہوئی، میڈیکل میں استعمال ہوا، کینسر کا علاج وغیرہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ مثبت استعمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ براہ راست غلط استعمال سے روکتا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو، نتیجہ خود دیکھ لو، خود بھگتو، شاید اسی سے عقل آ جائے۔ جیسے ہیروشیما ناگاساکی۔ جی۔ اس تباہی نے انسان کو اپنے ہی علم کے غلط استعمال کے نتائج سے دہلا دیا۔ وہ خوف آج تک ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم فرق واضح کیا گیا معلومات اور علم کے درمیان۔ جی، انفارمیشن اور نالج۔ آج کے دور میں تو یہ فرق سمجھنا بہت ہی ضروری لگتا ہے۔ بے حد ضروری ہے۔ معلومات کیا ہیں؟ وہ علم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، سیگمنٹس ہیں۔ اور علم؟ علم ایک پوری تصویر ہے، ایک مربوط نظام ہے، a body of understanding۔ اس کو سوالات سے کیسے سمجھیں؟ عام طور پر سوالات جیسے کون، کیا، کہاں، کب، یہ ہمیں معلومات دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ سوالات جیسے کیا، کیوں، کیسے، یہ ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کے جواب سے جو گہری سمجھ آتی ہے وہ علم ہے، جسے ہم جنرل نالج کہتے ہیں۔ وہ اکثر معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ حقیقی علم اس سے آگے کی چیز ہے۔ اور آج کل تو ہم معلومات کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، انفارمیشن اوورلوڈ۔ بالکل، ہر طرف سے بمباری ہو رہی ہے، میڈیا، انٹرنیٹ۔ کیا کیا معلومات؟ بس یہی حادثے، جرائم، آگ، سیلاب، زلزلے، سیاسی بیان بازیاں، صبح سے شام تک۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ معلومات ہمیں تسکین نہیں دیتی، بلکہ پریشان کرتی ہیں، بے چین کرتی ہیں، اعصاب پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ جبکہ علم شعور دیتا ہے کہ کس صورتحال کا کیا سدباب کرنا ہے، کس بات پر توجہ دینی ہے، کسے نظر انداز کرنا ہے۔ تو کیا یہ بھی ہمیں علم سے دور رکھنے کی کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا اشارہ اسی طرف تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہمیں ان معلومات کے شور میں الجھا دیا گیا ہے، تاکہ ہم اصل مسائل پر، اپنی ذات پر، اپنے مقصد پر غور و فکر ہی نہ کر سکیں۔ ذہن کو غیر ضروری چیزوں میں مصروف رکھو، یہ بھی شیطانت کا ایک کھیل ہے۔ اچھا، پھر علم، سائنس، ایجادات اور روحانیت، ان کا آپس میں کیا تعلق بتایا گیا؟ بتایا گیا کہ علم ایک بنیادی قوت ہے، ایک ہستی ہے جو لاتناہیت میں، کائنات کی وسعتوں میں کھوج لگاتی ہے، تجسس کرتی ہے۔ اور سائنس؟ جب اس کھوج سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے منظم کیا جائے، ترتیب دیا جائے، اس کے اصول بنائے جائیں تو وہ سائنس بن جاتی ہے۔ اور ایجادات جیسے وہ کھرپا درانتی سے لے کر آج کی ٹیکنالوجی تک، یہ انسان کی ذہنی صلاحیت کا استعمال ہے جو مادی وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اور روحانیت ان سب سے کیسے مختلف ہے؟ روحانیت وہ مادی وسائل کے بغیر کام کرنا ہے یا ان سے ماورا ہو کر۔ مثال؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر دوا کے کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، نابیناؤں کو بینائی دے دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ یہ مادی اسباب کے بغیر اللہ کی عطا کردہ روحانی صلاحیت کا اظہار تھا۔ اسی حوالے سے قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح و قلم کا ذکر بھی ہوا۔ جی، اسے روحانی سائنس کی پہلی مدون کتاب کہا گیا، کیونکہ اس نے اس علم کو جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا تھا پہلی بار ایک منظم سائنسی انداز میں پیش کیا۔ اچھا، ایک ذرا ہلکا پھلکا سا تبصرہ بھی تھا موٹیویشنل سپیکرز پر۔
ہاں جی. کہ آج کل ان کی بھرمار ہے مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب نے مزاحن فرمایا کہ سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں، جو کھانا چاہے کھا لے، لیکن اکثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزید پیٹ خراب ہو جاتا ہے. یہ ایک تنقیدی تمثیل تھی. جی، کہ سطحی باتیں، وقتی جوش دلانے والے نعرے وہ حقیقی تبدیلی نہیں لاتے. جب تک انسان اپنی ذات کی گہرائی میں نہ اترے، بنیادی تبدیلی نہ لائے. گفتگو کے آخر میں وہ بات بھی بہت اہم تھی کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کا کتنا حصہ استعمال کرتا ہے. جی، اور جسے ہم جینیس کہتے ہیں وہ اصل میں کتنا ذہین ہوتا ہے. وہ اعداد و شمار تو حیران کن تھے. بالکل. حضور مرشد کریم رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا گیا کہ جنہیں دنیا جینیس مانتی ہے وہ لوگ بھی اپنے دماغ کے اربوں خربوں خلیات میں سے بمشکل 200 سے 250 سیلز ہی فعال طور پر استعمال کر پاتے ہیں. صرف 200 سے 250 اربوں خربوں میں سے؟ جی، یہ ہماری مجموعی انسانیت کی آپ کہیں کہ ذہنی غربت ہے، پسماندگی ہے کہ اتنے کم سیلز استعمال کرنے والا بھی جینیس کہلا رہا ہے. اور عام آدمی؟ عام آدمی تو شاید 50 سے 100 سیلز ہی استعمال کرتا ہے. یا اللہ! تو جو شخص اس سے زیادہ استعمال کرے، 250 سے بھی زیادہ، اسے کیا کہیں گے؟ اسے روحانی بندہ کہا گیا. روحانی بندہ؟ جی، جو شخص زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے ذہن سے کام لینا سیکھتا ہے، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو جگاتا ہے، وہ جب یہ 200-250 والی حد پار کرتا ہے تو وہ معاشرے میں نمایاں ہو جاتا ہے. لوگ اسے جینیس کہنے لگتے ہیں، جبکہ اصل پوٹینشل تو اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات تو اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی صلاحیتوں سے بہت مرعوب ہو جاتے ہیں. ہاں، لیکن اپنی صلاحیتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. یہی تو اصل المیہ ہے، یہی تو رونا ہے. ہم کسی نام نہاد جینیس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، لیکن خود کو نہیں دیکھتے. شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی ان عظیم صلاحیتوں کا کیا کیا؟ انہیں کیوں استعمال نہیں کیا؟ ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ کام تو بس فلاں ہی کر سکتا ہے، مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خود سے اپنی صلاحیتوں کی نفی کرنا ہے، نیگیشن ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے. ہمارے اندر خزانہ ہے، ہمارے اندر علم و عمل کا خزانہ دفن ہے، لیکن ہم ذہنی غربت کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اور شیطان اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ ہمیں اسی حالت میں خوش رہنے دیتا ہے، ہمیں مزید کوشش سے روکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جیسے ہو ٹھیک ہو. واقعی اس ساری گفتگو کا نچوڑ دیکھیں تو یہی نکلتا ہے کہ اصل سفر باہر کا نہیں، اندر کا ہے. جی بالکل. خود کو پہچاننا، اپنی ان چھپی ہوئی بے پناہ صلاحیتوں کو دریافت کرنا، اور پھر انہیں صرف مادی دنیا کے لیے نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی سطح پر بھی ایک توازن کے ساتھ استعمال کرنا. یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اور اسی میں شیطان اور اس کے وسوسوں پر غلبہ پانے کا راز ہے. بالکل درست. اور یہ سمجھنا کہ معلومات کے اس ڈھیر میں سے حقیقی علم کیسے نکالا جائے، اپنی نیت کو ہر قدم پر کیسے خالص رکھا جائے، اپنے اعمال کو کیسے سنوارا جائے، ان میں حسن کیسے پیدا کیا جائے، اور دوسروں سے مروب ہونے کے بجائے اپنی ذات کے عرفان کی جستجو کیسے کی جائے، یہی اصل کامیابی ہے. تو ایک سوال جو شاید ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنی سمجھدانی کا، اپنی فہم و فراست کی صلاحیت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، یا معلومات کے اس شور میں، دنیا کی اس چکا چوند میں ہم اپنی ان حقیقی زبردست صلاحیتوں کو کہیں گہری نیند سلا چکے ہیں. یقیناً یہ بہت غور طلب نکتہ ہے ہر ایک کے لیے. تو اگر یہ گفتگو، یہ نکات سننے والوں کو اپنے اندر جھانکنے میں، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے میں کچھ مدد دیں، تو ہماری درخواست ہے کہ اس کا لنک ان لوگوں تک، ان احباب تک ضرور پہنچائیں جو ایسے ہی بنیادی سوالات کے جواب تلاش کر رہے ہیں، جنہیں سمجھنا بظاہر مشکل لگتا ہو، اور جو روحانیت کی حقیقی روح سے، اس کے اصل جوہر سے آشنا ہونا چاہتے ہیں. جی ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہاں، یاد دہانی کراتے چلیں کہ اس طرح کی مزید گفتگو سننے کے لیے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.
ہم آخر میں ایک بار پھر ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ جی بالکل، ان کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے ان دقیق اور اہم نکات کو اتنی وضاحت اور خوبصورتی سے بیان کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ۔ بہت سی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔